بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور حقیقت یہ ہے کہ نہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی اور نہ ہی کچھ محنت کیا. بغیر محنت کے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان کیسے ہوئے، اس کا پس منظر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے وقت میں اپنے سب سے آخری نبی سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جب پوری دنیا گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی. لوگ بشکل انسان حیوان بنے ہوئے تھے. انسان کے اندر سے انسانیت رخصت ہو چکی تھی. ظلم و زیادتی کا بازار گرم تھا. تو اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے بندوں، اپنے مخلوق پر ترس کھاتے ہوئے اپنے سب سے چہیتے نبی اور آخری نبی کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی تھے، اور جب اللہ کے نبی اللہ کے پیغام کو لے کر آئے، اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا. جب اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کے درمیان فرمان الہی کو شائع کیا، تو ساری قوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن گئی. سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے در پہ ہو گئے. سب کے سب مخالفت کرنے لگے. ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چنندے لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا اور اپنے سب سے چہیتے نبی کی صحبت نصیب فرمائی. اور ان لوگوں نے ہماتن گوش ہو کر
دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر، دنیاوی مشاغل کو پسے پشت ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوٹ کر محبت کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو، ایک ایک نقل و حرکات کو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے راہ ہموار کیا اور ان کے سپرد کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس کو نشر کرنے کے لیے اور ہم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے تن من دھن ہر چیز کی بازی لگا دی، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ سارے کے سارے صحابہ، سارے کے سارے صحابہ نے محنت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم تک پہنچایا۔ یہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ اگر صحابہ کرام نے ہماتن گوش ہو کر محنت نہ کی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری نہ لگائی ہوتی، تو یقین مانیے آج ہم بھی مسلمان نہیں رہتے، دین مٹ چکا ہوتا۔ لیکن اللہ رب العزت کی مصلحت تھی، اللہ رب العزت کو ان سے کام لینا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ڈالا اور وہاں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، اللہ کے احکامات کو ہم تک پہنچایا، اور ہم ان کو دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر مسلمان ہوئے، اور آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمان کیوں ہیں؟ آج ہم مسلمان کس کی محنت کے نتیجے میں ہیں؟ یہ سارا کا سارا جاتا ہے صحابہ کرام پر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس دور میں، موجودہ حالات میں، کچھ نام نہاد لوگ اپنی دکان چمکانے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت تک پر حملہ کر دیتے ہیں، ان کی جماعت کو بھی نہیں چھوڑتے، ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ لیکن معزز ناظرین کرام، غور کرنے کا مقام ہے، ہم کہاں چلے گئے؟ یہی سارے وجوہات ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے راستے سے بھٹک گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزاری، صحابہ کرام کے منشا کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم حالات سے دوچار ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے، تم جن کی بھی اقتدا کرو گے، جن کی بھی پیروی کرو گے، جن کے بھی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے، اہتدیتم، تم راہ راست تک پہنچ جاؤ گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو منشا ہے، تم اس منشے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جاؤ گے۔ یہ فرمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نبوت اور امت کے درمیان پل کی حقیقت رکھتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقل و حرکات سے واقف نہیں ہوئے، ان کی مجلس ان کو نصیب نہیں ہو سکی، تو اس وقت کے کیا حالات تھے، ان کا کیا منشا تھا، ہمارے محبوب کا کیا منشا تھا، اس منشے کو صحابہ کرام نے ہی تو افشا کیا، صحابہ کرام نے ہی تو ہم تک پہنچایا، جن کو دیکھ کر ہم مسلمان ہوئے، جن کو پڑھ کر ہمارا ایمان مکمل ہوا، ہمارا ایمان کامل ہوا۔
آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جن کے ذریعے سے، جن کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہوئے، جن کے ذریعے سے ایمان ہم تک پہنچا، اسلام کی دولت ہم تک پہنچی، آج ہم انہی کو گالیوں سے نوازتے ہیں، انہی کے بارے میں انہی کے بارے میں لغویات بکتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ ان کا احسان ماننے کے بجائے احسان فراموشی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، ذرا آپ رکیں، غور کریں اس بات پر کہ اگر ہم آج صحابہ کرام کو عدول نہیں مانتے، حالانکہ فرمایا گیا ہے الصحابۃ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر، عثمان و علی، امیر معاویہ، غرض جتنے بھی صحابہ کرام ہیں سارے کے سارے سچے ہیں، ثقہ ہیں۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی تو ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے۔ اگر آج ہم یہ مان جائیں کہ صحابہ سارے کے سارے ثقہ نہیں ہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، وہ بھی مطعون زدہ ہو سکتے ہیں، تو یاد رکھیے میرے معزز ناظرین کرام، پس پردہ اشارت النس، اقتضاء النس کے تحت ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تبلیغ دین کے لیے، اللہ کے منشا کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے لوگوں کا سہارا لیا، ایسے لوگوں کو اپنی محفل میں بلایا، ایسے لوگوں کو اپنے بغل میں جگہ دی جو نعوذ باللہ سچے نہیں ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے کیوں ماننا پڑے گا؟ اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور آپ کے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ارے میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے، جن کی بھی اقتدا کرو گے، عمر ہو، عثمان ہو، علی ہو رضی اللہ عنہم اجمعین، جن کی بھی، تمام کی نہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اگر اقتدا کرو گے تم سیدھے راستے کو پا جاؤ گے، جنت تک پہنچنے کا راستہ تمہیں مل جائے گا۔ سچے ہیں، عدول ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کسی عام انسان کی زبان نہیں ہے، ایسے انسان کی زبان ہے، ایسی شخصیت کی زبان ہے جن کے صدقے میں اس پوری کائنات کو سجایا گیا۔ پوری کائنات کو سجایا گیا۔ صحابہ کرام بھی انسان تھے، جس طریقے سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا تقاضا ہوتا ہے، صحابہ کرام کو بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان سے لغزشیں نہیں ہوئی، لغزشیں ہوئی ہیں، غلطیاں صحابہ نے کی ہے، لیکن ان کی غلطی کرنے پر بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے لیے مصلحت چھپی ہے۔ غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ صحابی سے لغزشیں ہوئی ہوں گی، وہ معصوم نہیں ہے، معصوم تو انبیاء کرام ہوتے ہیں، صحابہ انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم کہ اے لوگو غور سے سنو، دھیان سے سنو، ان سے لغزشیں ہوئی، اس لیے کہ اللہ رب العزت جب راضی ہوئے اس کا مطلب ہوا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس سے پہلے تھوڑی سی ناراضگی ہوئی تھی۔ خود اس آیت میں تقاضا یہ کر رہا ہے، تھوڑی سی ناراضگی ہوئی تھی، تو ناراضگی کس بات پر؟ ممکن ہے کہ ان سے کوئی لغزش ہوئی ہو، اور یقیناً ہوئی ہے، بہت سارے واقعات ملے ہیں، ہوئی ہے، لیکن اللہ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مہر بھی تو آ گیا، وہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان کی سچائی کا، اللہ رب العزت کی رضامندی کا مہر جو لگ گیا وہ کہاں چلا گیا؟ ہمیں تو وہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔
رضی اللہ، صاف اعلان کر رہے اللہ رب العزت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صرف اللہ رب العزت راضی نہیں ہوئے بلکہ لفظ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ان کے اوپر واجب کیا ان کو جھیل کر یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے تقاضے کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق جو کچھ بھی ان کے ساتھ حالات آئے، جن چیزوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، تمام چیزوں کو جھیل کر سامنا کر کے اللہ تو ان سے راضی ہوئے ہی۔ جب ان لوگوں نے جھیل لیا، ان پر پورا اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تو راضی ہوئے ہی، ساتھ میں یہ لوگ بھی اللہ کی مرضی پہ راضی ہو گئے۔ یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے۔ انہی کی وجہ سے آج ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں مشہور ہے، یہ بہت سارے صحابی کے بالمقابل کم زمانہ پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن اس کے باوجود ان سے روایات زیادہ ملتی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں زیادہ ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھا رہتا تھا، پڑھا رہتا تھا، مجلس میں پڑھا رہتا تھا۔ کچھ فرما دے، کچھ نقل و حرکت ہو جن کو میں نقل کر لوں، کچھ حرکت و نقل ہو جن کو میں نقل کر لوں، میں پڑھا رہتا تھا۔ بھوکے پیاسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھا رہتا تھا، اور جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اس کو نوٹ کیا کرتا تھا، میں اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا کرتا تھا۔ مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ آ جاتا بطور ہدیہ کے، تھوڑا سا مجھے بھی مل جاتا، میں انہیں کھا کر کام چلا لیتا، اکٹھا کچھ نہیں کرتا، کام چلا لیتا۔ کیا کرے حضرت ابو ہریرہ؟ کام چلا لیتا۔ عام طور سے 3 وقت کا کھانا چاہیے، 3 وقت کھاتے، لیکن حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں 3 میں سے 1 وقت مل گیا، میرا کام چل گیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پڑھا رہتا، جو کچھ فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث زیادہ ملتی ہے۔ اور صحابہ کا مقام اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ ہے کہ علماء کا یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی بات کو منسوب کرتا ہے تو ان سے دلیل نہیں پوچھی جائے گی، آنکھ بند کر کے مان لیا جائے گا کہ یہ صحابی سچے ہیں۔ اگر کوئی صحابی کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا، مان لیا جائے گا، دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ ثبوت پیش کرو، تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پکے ہو، نہیں کہا جائے گا۔ اگر کوئی صحابی رسول فرما دے، اگر کوئی صحابی رسول فرما دے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفعل ہکذا ہکذا ہکذا، دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ آج ہم کچھ نام نہاد لوگ، یہی صحابہ جنہوں نے تن من دھن لگا کر دین اسلام کو ہم تک پہنچانے میں محنت کی، ہم تک پہنچایا، انہی کے خلاف بکواس بکتے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ ان کا ظرف ہے، یہ ان کا ظرف ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے، ہمارا ظرف تو یہ ہے کہ صحابہ کرام ہمارے لیے ستارے کے مانند ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے ہو گئی ہے۔ ابھی میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں،
میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں، یہ مسجد ہے، آپ کے گاؤں محلے میں بھی مسجد ہوگی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد کے اندر جوتے نہیں لے جا سکتے، اگر جوتے لے کر مسجد کے اندر چلے گئے تو جوتے بھی پڑیں گے، یہ بھی آپ جانتے اچھی طرح۔ کیوں؟ یہ بھی تو اللہ کی زمین ہے، جس طریقے سے ہمارا گھر اللہ کی زمین ہے، جس طریقے سے گلی کوچہ اللہ کی زمین ہے، جس طریقے سے بازار اللہ کی زمین ہے، جس طریقے سے اور دوسری جگہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق زمین ہے، اسی طریقے سے یہ مسجد بھی اللہ کی زمین ہے۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں اگر جوتے لے کر آئے تو مجھے جوتے پڑے، اور کہیں ہم تو جوتے لے جا سکتے ہیں، لے جاتے رہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمین کی نسبت، اس جگہ کی نسبت اللہ رب العزت سے ہو گئی۔ مدینے سے کھجور آتا ہے، مدینے سے کوئی رومال آ گیا، ہم اسے کیا کرتے؟ بوسا لیتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ کھجور آ گیا، میرا ایمان، میرا ظرف تو یہ ہے، سامنے والا کھجور کھا رہا ہے، مجھے معلوم ہے مدینے سے آیا ہوا کھجور ہے، میں اس سے کہوں گا کہ دوست کھجور کھا لینا لیکن گٹھلی مت پھینکنا، مگر گٹھلی مت پھینکنا، وہ مجھے دے دینا، میں جانتا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ہمارا ظرف، یہ ہماری ضمیر تقاضا کرتی ہے، میں یہ کہوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کھجور عراق کا ہو سکتا ہے کہ وہ کھجور انڈیائی سے گیا ہو سکتا ہے وہ کھجور نیپال کا ہو سکتا ہے وہ کھجور کسی اور ملک کا ہو، لیکن مجھے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ کھجور ابھی کہاں سے آ رہا ہے؟ مدینہ سے آ رہا ہے۔ میں اس کی گٹھلی کو پھینکنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کھجور عام کھجور کی طرح نہیں ہے، یہ کھجور عام کھجوروں جیسا نہیں ہے جو ہم بازار سے خرید لاتے ہیں، ویسا کھجور نہیں ہے، بلکہ یہ کھجور ایسا کھجور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلیوں سے ہو کر کے آیا۔ واہ، مدینے کا چکر لگا کر کے آیا، اس کی نسبت مدینے کے جانب ہو رہی ہے، اس لیے اس کا مقام اونچا ہو گیا، اس لیے اس کا مقام اونچا ہو گیا۔ ایک رومال ہے، حاجی صاحب گئے اور مدینے سے رومال لے کر کے آیا، تحفہ میں دیا۔ ہماری ضمیر تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہم اس رومال کو چومیں، اس کا بوسہ لیں، اپنی آنکھوں سے لگائیں، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں مہر لگا ہوا ہے، یہ میڈ ان چائنا ہے، یہ رومال چائنا میں تیار ہوا ہے، کسی اور ملک میں یہ رومال تیار ہوا ہے، لیکن حاجی صاحب لے کر کے آئے، کہاں سے لے کر کے آئے؟ مدینے سے لے کر کے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رومال کو اپنے آنکھوں سے لگائے، اپنے چہرے سے لگائے، نہ یہ کہ عام رومال کی طرح کہیں اسے رکھ دیا جائے، جہاں چاہے استعمال کر لیں۔ نسبت، چونکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے جانب، اس لیے اب اس کی قیمت بھی بڑھ گئی، اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی، اس کا مرتبہ بھی، مقام بھی اونچا ہو گیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ کرام، ان کی زندگی کیا ہے، پہلے کے حالات کیسے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شدید مخالف اسلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے در پہ تھے، لیکن جب ایمان سے سرفراز ہوئے، جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ بن گئے اور اعلان کر کے کہہ دیا کہ آؤ، کس میں ہمت ہے؟ اگر ہمت ہے تو آئے، ہم سے مقابلہ کرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں مقابلہ ہوگا، پہلے ان کا سامنا عمر سے ہوگا۔ اس کا انکار نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی، ضرور ہوئی ہوں گی، اس لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ تقاضا کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو گئے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کچھ دیر کے لیے ناراض ہوئے تھے، کوئی لغزش ہوئی تھی، قریبارہ بیش بود حیرانی، جو انسان قریبی ہوتا ہے تھوڑی سی بھی غلطی بہت بڑی غلطی معلوم ہونے لگتی ہے۔ بہت بڑی غلطی نہیں ہوئی ہوگی، ان سے تھوڑی سی لغزش ہوئی ہوگی، ایسی غلطی صادر ہوئی ہوگی جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں،
ہم کم ظرف لوگ جن کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایسا ہوا ہوگا، لیکن چونکہ یہ اللہ والے تھے، اللہ کے قریبی لوگ تھے، اللہ کے چاہنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے، تو یہ چھوٹی سی غلطی بھی ان کے لیے بہت بڑی غلطی رکھتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مطلب ہوا کہ ناراض ہوئے، لیکن اعلان بھی تو کر دیا، ٹھپا بھی تو لگا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، اصحابی کا نجوم۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم ثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جاتا ہوں، لن تضلوا، لن کا صیغہ استعمال ہوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، اس کے تقاضے پر عمل کرتے رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور دوسری چیز سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ، سنت رسول اللہ۔ کیسے پہنچا ہم تک؟ یہی صحابہ تو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نقل کیا، نقل و حرکت کو ہمارے سامنے پیش کیا، اخلاق و عادات کو ہمارے سامنے بیان کیا۔ نبی کا کھانا کیسا تھا، نبی کا چلنا کیسا تھا، لوگوں سے معاملات کیسے تھے، ساری چیزیں کس نے نقل کیا، کس نے ہم تک پہنچایا؟ آج ہم ممبر پہ بیٹھ کے بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنے کا انداز ایسا تھا، اللہ کے نبی اس طرح سے لوگوں سے معاملہ کیا کرتے تھے۔ یہ کہاں سے کیسے آیا؟ یہ صحابہ کرام ہی تو ہے پل جو اس پار سے اس پار لے کر کے آئے، منصب نبوت سے منصب امت تک لے کر کے آئے۔ یہ لانے والے کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہی تو ہے۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب ان کو یہ پہنچے گی، فرشتوں کے ذریعے یہ خبر ملے گی کہ آپ کا ایک امتی، ایک مخلوق، ایک امتی جو ایک جگہ بیٹھ کر آپ کے صحابہ، ان صحابہ کے بارے میں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اصحابی کا نجوم، ان کے بارے میں لغویات بک رہے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، جب حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر کسی دکان کا دشمن ہو جاتا ہے، کسی انسان کا دشمن ہو جاتا ہے، تو در حقیقت وہ اس انسان یا اس دکان کا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ اس انسان کے اندر جو خوبی، جو صلاحیت، جو استطاعت ہے، اس کا دشمن ہوتا ہے، اس سے جلن ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی کسی دکان کا دشمن ہوتا ہے، کسی دکان کا دشمن ہوتا ہے، تو اس دکان کے در و دیوار سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، اس دکان کے شٹر سے دشمنی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کو دشمنی یا محبت ہوتی ہے اس کے اندر پڑا ہوا خزانے سے۔ مطلب تو ان کو اس سے ہے، اٹیک اس پر کرتا ہے۔ اگر آج ہم صحابہ سے دشمنی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اگر آج ہم صحابہ سے دشمنی کا ثبوت پیش کرتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے میرے معزز ناظرین کہ یہ صحابہ سے دشمنی کا ثبوت نہیں ہے، یہ صحابہ سے دشمنی نہیں ہے، بلکہ صحابہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان موجود ہے، جن کو انہوں نے 100% سچائی کے ساتھ ہم تک پہنچایا، اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اس سے ہم جل رہے ہیں، اس سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، اور ہم اپنی دکان چمکانے کے لیے ان کو بدنام کر رہے ہیں۔ صحابہ کا مقام تو یہ ہے، اگر ہم ان کو نہیں مانتے ہیں تو پس پردہ اقتضاء النص جس کو بولتے ہیں، اقتضاء النص کے تحت خود بخود کوئی چیز ثابت ہو جانا، کسی چیز کا تقاضا کرنا، یہ فرمایا لیکن ایسا کرنا، یہ دلالت کرتا ہے اس کے ثابت ہونے یا ثابت نہ ہونے پر۔ اسی کو اقتضاء النص کے تحت یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی تبلیغ دین کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے
اپنی زندگی میں کسی ایک ایسے انسان کا انتخاب نہیں کر سکے جو عدول ہوں، سچے ہوں. سب کے سب گناہگار، گستاخ ہیں. یہ کہنا پڑے گا، یہ ماننا پڑے گا. اس لیے میرے معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر صحابہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جما دے اور صحابہ کرام کی گستاخی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.